ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حکمت و عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ وصلاۃ اللہ محمد وعلى اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. حکمت و نبی و آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ وصلاۃ اللہ محمد وعلى اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور آپ سے اور آپ کی ہر نسبت سے محبت کرنے والا، ادب احترام کرنے والا بنایا. یہ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں راہ اعتدال پر چلنے والا بنایا. افراط و تفریق سے، غلو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. ہم جس کا جیسا حق ہے اس حق کے اعتبار ہی سے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مقام ہے اس مقام کا اہل ہم جانتے ہیں. نہ اپنی مرضی سے کسی کے مقام میں کچھ کمی کرتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی کے مقام و مرتبے میں کچھ زیادتی کرتے ہیں. یعنی صحابہ و اہل بیت کے جو مقامات ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم مقامات ہیں. ہم اپنی خواہش سے کسی کے مقام میں کمی نہیں کرتے، نہ اپنی خواہش سے کسی مقام میں زیادتی کرتے ہیں. جس کا جو مقام ہے، جس کے مقام کا جو اہل جس کو بنایا گیا ہے، اس مقام کا انہیں کو اہل ہم جانتے ہیں اور اسی پر ہم عقیدہ اور محبت رکھتے ہیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائی ہے کہ اس لیے کہ سرکار کی ہر نسبت سے محبت رسول اللہ کی محبت میں ہے. سرکار کی ہر نسبت سے تعلق، سرکار کی ہر نسبت سے عقیدت ہمیں رسول اللہ کی محبت میں ہے، رسول اللہ کی رضا کے لیے وہ راضی ہو جائیں. یہی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اسی لیے کہ سرکار ہم سے راضی ہو جائیں. ہم رسول اللہ کی صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ سرکار ہم سے راضی ہو جائیں. ہم اہل بیت کی عظمت کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. خدا نے جن کو عظمت والا بنایا ہے ان کی عظمت کو ماننے میں ہمیں کوئی تعامل نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. الحمدللہ جس کا جو مرتبہ ہے وہ مسلم صراحوں پر ہر مرتبے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنایا ہے. عزیزان محترم، یہ رجب کا مہینہ بڑی نسبتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. یہ رجب کا وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف سے لیتے ہوئے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کر کے اور بھی آگے کی منزلیں ہیں، آسمانوں کی منزلیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سیر فرمائی اور آپ کو معراج عطا فرمائی. مکان سے لا مکان تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سیر عطا فرمائی. جہاں سدرہ کے مکین حضرت جبرائیل امین عاجز ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک بال کی نوک کے برابر بھی میں اگر آگے بڑھ جاؤں تو میرے پورے پر جل کر کے خاک ہو جائیں، راکھ ہو جائیں. یہاں سے آگے اگر اجازت ہے تو صرف آگے کی ذات کی اجازت ہے. سدرہ کے مکین، سدرہ پر پہنچ کے عاجزی کا اظہار کرنے لگے، اس سے آگے اب میری مجال نہیں ہے. اگر ہے کسی کی مجال اور کسی کو وہ مقام بخشا گیا ہے، کسی کو وہ دعوت دی گئی ہے تو وہ تنہا رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ کے مقام و مرتبے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں بلند و بالا فرمایا، یعنی معراج عطا فرما کر کے ہم لوگوں کے سامنے مقام کو ظاہر فرمایا. اور بالخصوص یہ ہم ایمان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے تحفہ اور انعام ملنے والا مہینہ ہے. یعنی اللہ نے ہم پر جو 5 وقتہ نمازیں فرض فرمائی ہیں، معراج کی رات ہی میں ہم پر 5 وقتہ نمازیں فرض ہوئی ہیں اور یہی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہمیں ملا ہوا ہے. عزیزان محترم، اللہ اپنے بندوں پر بے پناہ انعام و اکرام کرنے والا ہے. انعام و اکرام میں سے وہ انعام جو اس کی رحمت کا ہمیں حقدار بنا دے، وہ انعام جو اس کی بخشش کا ہمیں حقدار بنا دے، وہ انعام جو اس کی جنت کا ہمیں حقدار بنا دے، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام ایمان اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت پر عمل پیرا ہو جانا. اور عبادتوں میں بہترین عبادت اللہ نے نماز ہمیں عطا فرمائی ہے. اسی مہینے میں ہمیں نماز اللہ کی بارگاہ سے تحفہ ملا ہے. اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
معراج کو تشریف لے گئے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے اولیاء صالحین ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ رحمتیں برکتیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور عظمت والے حرمت والے مہینوں میں اس مہینے کا شمار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نسبتیں تو اس مہینے میں حاصل ہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک عظیم ہستی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی دنیا میں پوشیدہ ذات نہیں ہے، وہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے ایسے برگزیدہ ہستی ہیں کہ جن کے ولایت و کرامت اور جن کے مقام علمی اور جن کے کمالات کا شہرہ پوری دنیا میں موجود ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق کو علم و ہدایت کا ایسا روشن ستارہ بنایا تھا کہ سرخیہ پر ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور وہ بلندی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کی بلندی پر فرمایا تھا، اس بلندی پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ شہنشاہ علم و عمل بنا کر کے دنیا میں آپ کے وجود کو برقرار رکھا تھا، اور یقیناً وہ ایسا مقام ہے کہ اس مقام کی حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد امام المسلمین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لو لسنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں اگر 2 سال مجھے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت کے نہ ملے ہوتے میں تو ہلاک و برباد ہو جاتا۔ اور وہ امام کون سے امام ہیں جن کے متعلق فرمایا جاتا ہے پوری امت کی عقل مندی، ہوشیاری، دانائی، علم و سمجھ کو ایک پلے میں رکھ دے، اور امام اعظم کے ایک عقل کو اور سمجھ کو علم کو ایک پلے میں رکھ دے تو امام اعظم کا علم بھاری پڑ جائے۔ وہ علم والے کہتے ہیں 2 سال مجھے امام جعفر صادق کی صحبت کے نہ ملے ہوتے تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس سریا سے علم حاصل کرنے کی بشارت رسول اللہ نے اہل فارس کے شخص عظیم کو عطا فرمائی تھی، وہ شخص عظیم روایات مبارکہ کی روشنی میں جو علماء فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور سریا کی ذات وہ کون سی ذات ہے؟ بالیقین ہمیں کہنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ ذات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کہ جن کی بارگاہ سے شرف قلم ملقا کر کے امام اعظم امام المسلمین ہو گئے، امام المجتہدین ہو گئے، قدوۃ المسلمین ہو گئے، اور ایسے عظیم امام ہو گئے کہ جن کی امامت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے۔ اس وقت پر بھی ڈنکا بجتا رہا ہے اور آج بھی ڈنکا بج رہا ہے، اور قیامت تک کے امام اعظم کی امامت کا ڈنکا بجتا رہے گا، کیونکہ امام اعظم نے یہ امامت پائی ہے تو امام المسلمین، امام الاولیاء، امام الواصلین، امام الازکیاء، امام الاتقیاء، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے، شہید کربلا کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ سے پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اہل بیت پر کس قدر ظلم کیے گئے ہیں، ان ظلم و ستم کیے جانے والے زمانے میں بھی علم کی ایسی داستانیں رقم فرما دی گئی ہیں، علم و عمل کی ایسی داستانیں رقم ہو چکی ہیں کہ قیامت تک کے جو کوئی بھی اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا خود مٹ جائے گا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے علم و عمل اور پاکیزگی بلندی کے جو نقش اللہ تعالیٰ نے دنیا پر سب فرما دیے ہیں وہ قیامت تک کے باقی رہیں گے، اور قیامت میں تو ہمارے تصور سے پرے ان کے مقام کو دیکھنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ عزیزان محترم، اس مہینے میں بھی بالخصوص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ فاتحہ 22 رجب المرجب کو 22 تاریخ کو فاتحہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس اہتمام کیے جانے کو اوروں سے تشبیہ کا نام دے کر کے کچھ نہ سمجھ لوگ منع پر اس قدر غالی ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اس تاریخ پر فاتحہ کرنے والے کو گمراہ لوگوں کے ساتھ دینے والا اور گمراہ لوگوں کی موافقت کرنے والا، بد عقیدہ لوگوں کی موافقت کرنے والا تک کے الزام دیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، ستبار معاذ اللہ۔ یاد رکھیں شریعت کا ایک تقاضا ہے، قاعدہ ہے، فاتحہ جس تاریخ پر بھی دینا چاہے ضرور دے سکتے ہیں، جس تاریخ پر بھی دلانا جانا چاہتے ہیں دلا سکتے ہیں، مگر کچھ تاریخیں وہ ہوتی ہیں جو عوام کی سہولت سے متعین کر لی جاتی ہیں، عوام اس پر عمل کرنے لگتی ہے، وہ بھی منع نہیں ہوتا ہے، اور کچھ تاریخیں وہ ہوتی ہیں جو مقبول بارگاہ
رب الانام ہو جاتی ہیں. کوئی کوئی تاریخ وہ ہوتی ہے کسی اللہ کے برگزیدہ ہستی کے لیے اس تاریخ سے ان کی پہچان متعین کر دی جاتی ہے, اس تاریخ سے ان کی عظمت کو عام کرنے کا اعلان فرما دیا جاتا ہے, فیضان کو جاری و ساری فرما دیا جاتا ہے. ایسے ہی مقبول تواریخوں میں سے ایک تاریخ 22 رجب المرجب کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے وابستہ ہے. اور اولیاء صالحین علماء فرماتے ہیں, حتیٰ کہ مفتی احمد یار خان صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, 22 رجب کو جو شخص حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ کرتا ہے اس کی رکی ہوئی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے. یہ مشکلوں کے حل کرنے کا وظیفہ ہے. حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ہے. یہاں پر کسی سے موافقت, کسی سے مشابہت کا قصد اہل حق نے نہ کبھی کیا تھا, نہ کبھی ہوگا, نہ قیامت تک کے کسی اہل باطل سے اہل حق کا تشبہ کا قصد ہو سکتا ہے. الحمدللہ اہل حق اس قصد تشبہ سے پاک و منزہ ہیں. جب قصد تشبہ سے وہ منزہ ہیں, مبرہ ہیں, تو پھر تشبہ کی بنیاد پر جو حکم دیا جانا ہے خدا کی قسم و حکم کبھی لازم آ ہی نہیں سکتا ہے. الحمدللہ اہل حق کا طریقہ ہے, ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہزاروں برس سے ہندوستان کی یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کا اہتمام 22 رجب کو بھی کیا جاتا رہا ہے, اور 22 رجب کو ہو رہا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. اب جس کو تکلیف ہے وہ جائے اپنا طریقہ اٹھا کر کے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہاں الحمدللہ ہمیں جو تاریخ ہمارے بزرگوں سے ملی ہے, جس تاریخ پر اہل اسلام کا عمل ہے, اس اہل اسلام کے عمل سے روکنے کی کیا وجہ خاص ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. محض ایک زن سے, محض ایک تخمینہ سے, محض ایک خیال سے, محض ایک گمان سے اس تاریخ کو روک دیا جانا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, موافقت کا نام کر دینا اور اس سے روک دینا. تو کس کس چیز سے روکا جائے گا؟ کیا کلمہ پڑھنے سے بھی روکا جائے گا, یا اہل بیت کی محبت سے بھی روکا جائے گا؟ اگر اس قدر اہل بیت سے ناراضگی تمہیں ہے تو اپنے شجروں سے اہل بیت کے نام نکال دو. کوئی ایسا شجر لاؤ جس میں رسول اللہ تک کے اہل بیت کا نام نہ مل سکے. معاذ اللہ قیامت تک کے کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہو بھی گیا تو قیامت میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہو سکتا ہے. فائدہ اسی سے ہے جس کو رسول اللہ نے فائدہ دینے والا بنایا ہے. فائدہ اسی سے ہے جس کے دست قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جن کے وہ ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینیہ امور کی سلطنت و شہنشاہیت عطا فرما دیا ہے. تو اہل بیت اطہار کی دعوت مبارکہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور تکوینیہ کے انجام دہی پر شہنشاہ بنا کر کے مقرر فرمایا ہے, اور قیامت تک کہ انہی کی شہنشاہیت جاری رہنے والی ہے. اور اللہ نے بیان فرما دیا ہے زمین پر جو حکومت ہوگی وہ میرے نیک بندوں ہی کی حکومت ہونے والی ہے. اور نیک بندوں کے جو امام ہیں وہ ائمہ ہیں. امام نے ائمہ اہل بیت, ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کی دعوت مبارکہ بہت بلند و بالا ہے. محض تعصب و عناد کا جو غلغلہ زمانے میں بلند ہوتا چلا جا رہا ہے, اہل بیت کی محبت سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے لوگوں سے نہ کبھی ہمارا تعلق رہا ہے, نہ کبھی تعلق ہوگا. ایسے لوگوں سے دوری رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ کل کو معاذ اللہ ہمارے ذہن و فکر سے اہل بیت کی محبت کو نہ نکال دیں. یاد رکھیں جس دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ دل سلامت ہے. جس دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ دل خدا کی رحمت کے نازل کیے جانے کے لائق ہے. اور اگر جس دل سے اہل بیت کی محبت کو نکال لیا گیا ہے, یاد رکھیں ہزار وہ عبادت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو, ہزار وہ روزے دار ہی کیوں نہ ہو, اور روزے دار کیسا روزے دار, مسجد حرام میں کعبۃ اللہ شریف میں روزہ رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو, نمازی ایسا نمازی کہ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو, زندگی پوری اس میں اس نے تمام کر دیا اور دل سے اہل بیت کی محبت نکل چکی تھی. ان کا بغض و عناد اگر اس کے دل میں آ گیا تو یاد رکھیں کہ وہ اس کی زندگی بھر کی عبادت اسے کام دینے والی نہیں ہے. اہل بیت کی محبت جس دل میں نہیں اسے کوئی عبادت کام دینے والی نہیں ہے. اور کام اگر دینا ہے اہل بیت کی محبت ہی سے عبادت تمہیں برکت دینے والی ہے. اہل بیت کی محبت کو اپنا ایک ایسا سلیقہ بنائے کہ جہاں زندگی جیئیں اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں کہ دنیا والوں کا یہ پتا چل جائے کہ عاشق اہل بیت کو منع کرنے سے وہ عشق اہل بیت سے رکتا نہیں ہے. موت بھی آتی ہے کہ اہل بیت کی محبت میں وہ دنیا سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب اللہ لما یغزوکم من نعمتہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. اللہ کی نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں
اور نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، اور میرے اہل بیت سے میری رضا کے لیے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اہل بیت کے کسی فرد عظیم کے ساتھ اگر کسی دن اگر فاتحہ کر لی جائے تو کیا معاذ اللہ کسی عظیم شخصیت دیگر حضرات کی کوئی تنقید یا کوئی تقصیر یا کوئی تنقید یا ان کی شان میں بے ادبی کرنا یہاں لازم کیسے آتا ہے؟ یہ کم عقلی ہے لوگوں کی جو انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے۔ زمانے سے بڑے بڑے علم کے جنہیں کوہ ہمالیہ کہا جاتا ہے، ان حضرات کے گھروں میں بھی اگر فاتحہ ہوتی تھی تو 22 رجب ہی کو فاتحہ ہوا کرتی تھی۔ خود جن کی شخصیت کو علم و عمل کا کوہ ہمالیہ تصور کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے گھرانے میں ان کے خاندان میں بھی اگر فاتحہ ہوتی تھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تب بھی 22 رجب ہی کو فاتحہ ہوا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، کیا وہاں الزام دے سکتے ہو کہ وہاں پر باطل عقیدے کی موافقت ہو گئی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں الزام نہیں ہے تو اہل بیت کے دیوانے، اہل بیت کے گھر والے، ان کے خاندان والے، ان کے چاہنے والے اگر اس دن اہتمام کرتے ہیں، باطل کا اہتمام کیسے ہو سکتا ہے اور بد عقیدہ کی موافقت کا الزام کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ کیا چلتا ہے؟ آپ صرف اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت میں ممتاز جو کر رہے ہیں، ان کے خلاف کر کے اہل بیت کی عداوت میں ممتاز کر رہے ہیں۔ تمہارا عمل تم جو کرنا چاہو تم اس کے ذمہ دار ہو، ہمارا عمل ہمارے لیے ہے۔ ہم اہل بیت کی محبت میں جینے والے ہیں اور ان کی محبت میں مرنے والے ہیں۔ کل بھی ان کی محبت میں تھے، ان کا صدقہ کھاتے تھے، آج بھی ان کی محبت میں ہیں، آج بھی ان کا صدقہ کرتے ہیں، کل بھی قیامت تک انہی کا صدقہ بڑھتا رہے گا اور حشر کے دن بھی انہی کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہے کرنے والا ہے۔ ہمیں کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے، ہماری غرض تو رسول اللہ سے، رسول اللہ کے بیت سے جن کے صدقے ہمیں زندگی مل رہی ہے، جن کے صدقے ہمیں رزق مل رہا ہے، ہم ان کی بارگاہ میں حق شکر ادا نہ کریں تو پھر کس کی بارگاہ میں حق شکر ادا کریں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم ذات بنائی ہے۔ آپ اپنے زمانے کے علم کے ایسے بےتاج بادشاہ تھے کہ علم کی شہنشاہیت آپ کے دروازے پر آ کر کے سسکتی ہوتی تھی، اور اسے اگر کوئی بقا بخشی جاتی تھی، اگر اسے کوئی جان دی جاتی تھی، وہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ سے عطا فرمائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بلند آپ کو عطا فرمایا ہے، اور اس مقام بلند کا بیان زمانے کے تمام لوگ، اکثر لوگ جس امام کی اتباع کرتے ہیں، اس امام نے اپنی زبان سے اعلان فرما دیا، مجھے 2 سال اگر امام جعفر صادق کی بارگاہ کے نہ ملے ہوتے تو میں تو ہلاک و برباد ہو جاتا۔ الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، حنفی ہیں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت امام اعظم نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ اگر امام اعظم کو امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملی ہوتی تو امام اعظم کیا ہم بھی ہلاک و برباد ہو گئے ہوتے۔ اللہ نے امام اعظم کو امام جعفر صادق کی صحبت عطا فرمائی اور انہیں ہلاکت سے بچا لیا۔ ہم امام اعظم کے پیروکار ہیں، اللہ نے ہمیں بھی ہلاکت سے محفوظ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، اعتراض کرنا بہت آسان ہے، مگر اعتراض کا جواب جب آ جائے تو اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نیم خارجی، نیم ناصبی ذہنیت کے لوگ یہ تمام اعتراضات پیدا کر کے اہل بیت سے دوری کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اہل بیت کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سلامتی بنایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان کے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، زمین کے لیے میرے اہل بیت امان ہے۔ اس دن ستارے آسمان سے گر جائیں گے، آسمان والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ جس دن زمین سے اہل بیت کو اٹھا لیا جائے گا، زمین والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت فاخرہ عطا فرمائی ہے، اور آپ تمام حضرات بھی بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے، صدیوں سے جو ہمارا طریقہ رہا ہے، سینکڑوں برس سے جس طریقے پر امت نے عمل کیا ہے، اس امت کے عمل کردہ طریقے کو ہرگز نہ چھوڑو، بلکہ اسی تاریخ پر فاتحہ کرنے ہو جاؤ جس تاریخ پر آپ کے باپ دادا فاتحہ کیا کرتے تھے، اور ان کے باپ دادا جس تاریخ پر فاتحہ کیا کرتے تھے، ان کے باپ دادا جس تاریخ پر فاتحہ کیا کرتے تھے، یعنی 22 رجب کو فاتحہ دینے والے ہو جاؤ۔ یہ طریقہ ہندوستان کے تمام ابقری گھرانوں میں جاری رہا، مگر آج ان گھرانوں کا نام لے کر کے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، من مانی باتوں کو پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شیطان کا کام ہی ہے شیطانیت کو پھیلانا،
بد عقیدے کا کام ہے بد عقیدگی کو پھیلانا. نہ ہمیں بد عقیدے سے کوئی تعلق ہے نہ شیطان سے کوئی تعلق ہے, کیونکہ ہمارا تعلق نبی کے گھر والوں سے اللہ نے بنایا ہے. اہل بیت سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے. ہماری زبان و فکر اہل بیت کے لیے ہے, ان کے تابع ہیں. وہ جس راستے پر ہے ہمارا بھی وہی راستہ اللہ تعالیٰ بنائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو ہدایت کا قیامت تک کے لیے روشن چراغ بنایا. دنیا والوں نے بنایا ہے, کسی ماننے والے نے نہیں بنایا ہے. ہدایت کا جو منبع جسے رب تعالیٰ نے بنایا ہے, جس ذات کے ذریعے ہدایت کا تعارف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اسی ذات گرامی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک تو قرآن ہے جو زمین سے آسمان تک مضبوط اجابت کی ڈور ہے, اور پھر میری اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اور اگر تم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یاد رکھو قیامت کے دن میرے اہل بیت اور قرآن ایک ساتھ حوض کوثر پر پہنچائے جائیں گے. الحمدللہ اہل بیت کا قرآن سے تعلق ایسا ہے جیسا کہ جسم سے بھی تعلق کم ہوتا ہے مگر قرآن سے تعلق زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شہید کربلا کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا, جبکہ جسم سے تعلق سر کا ختم ہو چکا ہے, مگر سر مبارک سے قرآن کی تلاوت جاری ہو کر کے یہ اعلان ہو گیا کہ جسم اور سر جدا ہو سکتے ہیں مگر اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں. اور وہ تاریخ ہے, آج کی تاریخ ہے, اور قیامت تک کی یہی ضابطہ ہے جو رسول اللہ نے عطا فرما دیا. اور اس ضابطے کو اپنی فہم سے اپنی نظر سے نیا ضابطہ بنا کر کے پرکھنے کی کوشش کرو گے, کبھی کامیاب نہیں ہوگی. کامیاب ہونا ہے تو رسول اللہ نے جو ضابطہ دیا ہے اس ضابطے کو رسول اللہ کے طریقے سے سمجھو, صحابہ و اہل بیت کے طریقے سے سمجھو, تب سمجھ میں آ جائے گا. اپنی سمجھ سے سمجھو گے کبھی نہیں سمجھ سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو ہمیشہ بلند فرمایا ہے. الحق کو یعلو ولا یعلا فرمایا. حق ہمیشہ بلند ہونے والا ہے, حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ حق حق ہے, حق کو حق بولنے سے حق نہیں ہوتا ہے. وہ بولے نہ بولے حق حق ہی ہوتا ہے. جیسے دن کو دن کہنے سے دن ہوتا ہے, رات کو رات کہنے سے رات ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. دن کو دن کہو رات کہو, ہر حال میں دن دن ہی ہوتا ہے. رات کو دن کہو رات کہو, ہر حال میں رات رات ہی ہوتی ہے. ایسے ہی حق ہمیشہ حق ہوتا ہے, چاہو مانو چاہو نہ مانو. اگر مانتے ہو تو کامیاب ہو جاتے ہو, نہیں مانتے ہو تو ہلاکت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہو. حضرت امام اعظم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب اتنی عظیم خراج عقیدت پیش کر دیے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی سیرت مبارکہ کے واقعات کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر بلند و بالا مقام کیسے عطا فرمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے, اور رسول اللہ کے فرمودات مبارکہ کی روشنی میں, آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے. امور تکوینیہ کی جو سلطنت ہوتی ہے اسے غوثیت کبریٰ, قطبیت کبریٰ کہا جاتا ہے. وہ مقام پر اگر فائز کیے گئے ہیں حضرت مولا علی کے بعد حضرت امام حسن مجتبی, حضرت امام حسن مجتبی کے بعد حضرت امام حسین شہید کربلا, حضرت امام حسین شہید کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور پھر حضرت امام زین العابدین کے بعد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور پھر حضرت امام باقر کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شہنشاہیت کرتے نظر آتے ہیں. وہ عظیم مقام بلند و بالا کہ وہ مقام صرف اہل بیت کے لیے خاص فرما دیا گیا ہے. قیامت تک کے لیے اس مقام پر اہل بیت ہی کو قائم کیا جائے گا, اور جو کچھ بھی دوسرے اولیاء ہوں گے وہ ان کے تابع ہوں گے. اہل بیت کا حکم ان پر چلنے والا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں وہ حکمی نافذ کو فی کل حال. غوث اعظم فرماتے ہیں میرا حکم ہر حال میں نافذ ہو کر ہی رہتا ہے. وہ مقام قطبیت کبریٰ پر جن کو فائز فرمایا گیا ہے. بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ بھی بڑی عظیم سیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. آپ کی ذات مبارکہ میں ایک واقعہ عظیم ہے کہ جب خلیفہ منصور نے دربار میں افترا پردازوں کی باتوں کو سنا, اور افترا پردازوں کی باتوں کو سن کر کے انہوں نے جو جھوٹی باتیں بہلانے والے ہوتے, ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں, کسی کی ترقی ہوتی ہے, لوگ کسی کی اطاعت کرتے ہیں, کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں, کسی کے دیوانے ہو کر کے اس کے پیچھے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھتے لگتے ہیں, تو جھوٹ بولنے والوں کو, جلنے والوں کو, حسد کرنے والوں کو, شیطان کے چیلوں کو بڑی فکر ہو جاتی.
وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کی مقبولیت میں کمی کر دی جائے یا حاکم وقت سے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا دیا جائے. حاکم وقت سے نقصان پہنچانے کے لیے حاکم وقت کے پاس جاتے ہیں, طرح طرح کی شکایتیں جھوٹی باتیں گڑ گڑ کر کے پیش کرتے ہیں. حاکم جو وقت کے ہوتے ہیں وہ کان کے بہت کچے ہوتے ہیں. جو کان کے کچے ہوتے ہیں وہ لوگوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, اور تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت پر جتنے ظلم ہوئے قیامت تک کے کسی خاندان پر اتنے ظلم نہ ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے. ہر صدی میں جس پر ظلم ہوا ہے وہ اہل بیت کی ذوات مبارکہ ہے. اس زمانے میں بھی ظلم ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک کے ہوتا رہے گا. اور فیصلہ انعام تو قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمانے والا, اکرام تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا, اور انعام تو رسول اللہ قیامت میں عطا فرمائیں گے اپنے اہل بیت کو. دنیا والوں سے کوئی توقع نہ رہی ہے اور نہ رہے گی, نہ اس زمانے میں تھی, نہ اس زمانے میں ہے, نہ آئندہ زمانے میں ہوگی. اہل بیت کی نظر تو رسول اللہ رحمت للعالمین کی چادر رحمت پر ہے. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی چادر رحمت پر ہے. حضرت مولا علی فاتح خیبر شید خدا کے دست مبارک کی طاقت و ہمت پر ہے. اور کسی طرف نظر نہیں ہوتی ہے, نظر وہی ہے جہاں سے عطا و بخشش کا سہارا خدا نے عطا فرمایا ہے. نظر وہی جمی ہوئی ہے جہاں سے ہمیں صدقہ و خیرات ملتے ہیں. حتیٰ کہ آج ہماری زندگی جو ہم جی رہے ہیں اس کی ایک ایک ساتھ اگر ہمیں مل رہی ہے, ایک ایک رزق کا دانہ جو ہمیں مل رہا ہے, یہ اللہ کے محبوب بندے اہل بیت اطہار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے. انہی کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں, انہی کے صدقے میں ہم کل قیامت میں اٹھائے جائیں گے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا. بادشاہ وقت کے سامنے, حاکم وقت کے سامنے جا کر کے جھوٹی شکایتیں کی گئی اور اس کو بتایا گیا کہ تیری حکومت کا تختہ بدل دیا جا رہا ہے, تیری حکومت کے تختے کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور تیرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے, اور جنگ کرانے والے حضرت امام جعفر صادق ہے. بادشاہ تھا, ہر زمانے کے بادشاہ کے قدم اہل بیت کے نام سے تھر تھرا جایا کرتے ہیں. اہل بیت کا نام جب بھی آتا ہے, دنیا کے بادشاہ جو تخت نشین ہوتے ہیں ان کے تخت کے وہ تمام پائے ہلنے لگتے ہیں, ان کے بدن کے قدم ہلنے لگتے ہیں, روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اہل بیت دنیا سے رخ موڑے زندگی گزارتے ہیں. جس دن بھی انہوں نے چاہا اسے پانا تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. دنیا ان کے قدم چومتی نظر آ سکتی ہے, مگر اہل بیت نے کبھی دنیا کو اپنایا نہیں ہے, نہ حکومت کو چاہا ہے, نہ حکومت کی خواہش کی ہے. اہل بیت تو خدا کی رحمت کے طلبگار ہیں, رسول اللہ کی شفاعت کے طلبگار ہیں, امت مصطفیٰ کی بخشش کے طلبگار ہو کر کے اہل بیت نے دنیا کو نہیں چاہا اور نہ چاہیں گے. اہل بیت ہمیشہ امت کی بخشش چاہتے ہیں کیونکہ امت کی بخشش رسول اللہ کو پسند ہے, اور امت کے ہر نیک اور بد سب کے لیے بخشش کے طلبگار رہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے رب تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگی ہے. جس کو رسول اللہ نے نہیں بھولا اہل بیت رسول اسے نہیں بھول سکتے ہیں, اور جس کو رسول اللہ نے دور کر دیا اہل بیت رسول کبھی اسے نہیں نزدیک کر سکتے ہیں. جس کو رسول اللہ نے اپنا لیا اہل بیت کبھی اسے دور نہیں کر سکتے ہیں. الحمدللہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان مبارک ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام بتائیں کہ کیا معاملہ ہے, کیا آپ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں, کیا میری حکومت کے خلاف آپ میری حکومت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, میری حکومت بدلنا چاہتے ہیں, مجھے قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی جھوٹے کی جھوٹ بات تم تک پہنچی ہے, نہ ہمیں حکومت سے کوئی خواہش ہے, نہ ہمیں حکومت کی کوئی جستجو ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کی تخت و تاج اور تلوار سے مربوط حکم جو حکومت ہے وہ ان کو اس کی کیا حاجت ہوگی. وہ مقام سلطنت اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے, قطب الوجود بنا دیا ہے. پورے کائنات کو جس ایک شخصیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے وہ شخصیت غوثیت کبریٰ پر فائز ہونے والی شخصیت ہوتی ہے, اور وہ مقام حضرت امام جعفر صادق کو اللہ نے عطا فرما دیا. وہ سلطنت ایسی سلطنت ہے کہ کسی کے چاہے سے نہیں ملنے والی ہے. وہ محض رب ذوالجلال کا انعام ہے اور رحمت للعالمین کا احسان ہے جو عطا فرمایا جا رہا ہے, کسی کو مل ہی نہیں سکتی ہے. وہ حاکم
وقت جو تخت پر بیٹھ کر کے حاکم سمجھ رہا ہے وہ ایسا حاکم ہے کہ پل میں حکومت بدل سکتی ہے، مگر جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے رات کے اندھیرے میں اے اللہ بخشش فرما دے امت محمدیہ کی، اے اللہ بخشش فرما دے امت محمدیہ کی، اے اللہ رحم فرما دے امت محمدیہ پر، جو دعا کرنے والی ذات امام جعفر صادق کی ہے، ان کو ایسا سلطان خدا نے بنایا ہے، وہ سلطنت نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملنے والی ہے، وہ انہی کے حصے میں ہے جن کے لیے مقرر فرمایا گیا، اور یہ انہی کی سلالت میں پہنچ رہی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری تک وہ سلطنت قطبیت کبریٰ ان تک کے پہنچتی رہی، اور پھر حضرت امام حسن عسکری کے بعد اگر سلطان زمانہ کسی کو بنایا گیا ہے، اگر سلطان وقت اگر کسی کو بنایا گیا ہے، وہ ذات حضرت پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کو بنایا گیا، اور آپ کے بعد اگر اس مقام پر کسی کو فائز کیا جائے گا وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچیں گے۔ پتہ چلتا ہے سلطنت کی جو ولایت باطنی ہے، روحانی حکومت ہے، جسے امور تکوینیہ کہتے ہیں، شہنشاہیت جن کو عطا فرمائی گئی ہے، وہ وقت کے بادشاہ کی حکومت کے کیا خواہش مند ہوگی، وہ تو اس کو ٹھوکر سے اڑا دیتے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق نے بھی یہی کہا کہ مجھے دنیا کی حکومت سے کیا غرض، نہ میں نے کوئی خواہش کی، نہ میں نے کوئی سازش کی، نہ میں نے کسی سے کوئی اس بارے میں کلام کیا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والا ہوں، میں تو لوگوں کو دین سکھانے والا ہوں، اللہ کے بارگاہ میں عقیدہ سکھانے والا ہوں۔ گویا کہ بتا رہے ہیں اے بادشاہ تو دولت ہیرے جواہر سونے کا لالچ دے کر کے دنیا دار لوگوں کو بتاتا ہے، میں لوگوں کے دلوں سے سونے چاندی دولت کی ہوس کو نکال کر کے اللہ کا نیک بندہ بنا دیتا ہوں، نیکوکار بنا دینے والا ہوں۔ تو دنیا دار بنا دیتا ہے، میں نیکوکار بنا دیتا ہوں، تو دنیا کا طلبگار بنا دیتا ہے، میں طلبگار آخرت اس بندے کو بنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقیقی پہچان اور اس کی تعلیم جس ہستی کے ذمہ ہے وہ ہستی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ آپ نے جب جواب دے دیا کہ نہ میں نے ایسی کوئی بات کہی، نہ میں نے ایسا کچھ کہا، نہ ہمارا کوئی خیال، تو اس شخص کو بلایا گیا جس نے آپ کے بارے میں کہا تھا، کہا کہ تو قسم اٹھا کر کے کہہ کہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا ہے۔ جب اس بندے نے قسم اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے اس نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب و شہادت کا جاننے والا وہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا ٹھہر جا، جیسا میں تجھے قسم دلاتا ہوں ویسے قسم اٹھا لے۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے امام قسم دلاتے ویسے قسم اٹھا لے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ولایت روحانیہ ہے، جو سلطنت امور تکوینیہ ہے، اس کی عظمت کا مظہر بن کر کے آپ اسے بتاتے ہیں تو قسم اٹھا برئت من حول اللہ وقوته والنجاة الى حولی وقوتی لقد فعل جعفر کذا وکذا وقال کذا وکذا، یہ کہے یعنی میں اللہ کی طاقت اور اللہ کی حمایت سے اپنے آپ کو بری کرتے ہوئے میری اپنی طاقت اور میری حمایت میں آ جاتا ہوں، اور میں قسم کہتا ہوں کہ حضرت جعفر نے ایسا ہی کہا، ایسا ہی کیا ہے۔ جب اس کے زبان سے یہ جملے نکلے ہی تھے کہ زمین پر گرا اور مر گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے ہونے کی بات واضح ہو گئی۔ خلیفہ منصور نے کہا حضرت یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ سچے ہیں اور یہ جھوٹا ہے، مگر یہ راز بھی تو بتا دیں کہ وہ جس طرح قسم اٹھاتا تھا، سچے تو آپ اس وقت پر بھی تھے، سچے تو آپ اب بھی ہیں، وہ اپنے طور پر قسم اٹھاتا تب بھی آپ بھی سچے ہیں، اور آپ نے جس طریقے سے قسم دلایا اس طریقے سے اس نے قسم اٹھایا تب بھی آپ سچے، ہر حال میں سچے تو آپ ہیں، مگر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اللہ کا عذاب مؤخر ہو جاتا ہے، یعنی اس تک تاخیر سے پہنچتا ہے، فوراً عذاب نہیں پہنچتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی عظمت نہیں بیان کرتا ہے تو فوراً اسے عذاب مل جاتا ہے۔ میں نے یہ چاہا کہ تمہارے سامنے سچ ظاہر ہو جائے، اللہ کا عذاب مؤخر نہ ہو، فوراً اسے مل جائے، تو میں نے اپنے طریقے سے اسے قسم دلایا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اگر اللہ کے ولی چاہے تو عذاب ہمیں فوراً مل جائے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے ولی اہل بیت اگر چاہیں اللہ کا جو عذاب مؤخر ہے وہ عذاب ہمیں فوراً مل جائے، اور اگر اللہ کے رسول کی اہل بیت اگر چاہیں کہ عذاب تاخیر سے ملے تو تاخیر سے مل سکتا ہے۔ یعنی خدا کے عذاب کو ہم سے قریب و دور کرنے میں جس ذات کا سہارا و وسیلہ بنایا گیا ہے وہ ذات حضرات اہل بیت کرام کی ذات۔
عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بلند و بالا فرمایا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضور میں حج پر جا رہا ہوں، یہ میرے پیسے آپ رکھیے اور میرے لیے گھر خرید لیجئے، میں جب حج سے واپس آ جاؤں گا تاکہ میں اس گھر میں رہوں گا. امانت دار جو ہوتے ہیں، امانت تو اہل بیت کے گھرانی کی کنیز و باندھی ہے. امانت دار انہیں جان کر کے پیسے دے کر کے جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا، جتنے سونے کے سکے تھے سب تقسیم کر دیا. جب وہ حج سے واپس آیا، آنے کے بعد اس نے کہا حضرت میرا گھر کہاں ہے جس کے خریدنے پر میں نے آپ کو وکیل بنایا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کاغذ اٹھاتے ہیں، دیتے ہیں، لے یہ تیرا گھر ہے. گھر کا بینامہ یہ ہے. وہ گھر کا بینامہ کیا ہے؟ جنت میں ایک گھر تجھے عطا فرمایا گیا ہے. ایک طرف گھر کا بینامہ اگر ہوتا ہے تو آس پاس کونے آگے پیچھے کو ہیں جو باؤنڈری ہوتے ہیں، باؤنڈری کو بھی رشمار کیا جاتا ہے. رائٹ سائڈ کی باؤنڈری کس کی ہے، لیفٹ سائڈ کی باؤنڈری کس کی ہے، فرنٹ سائڈ کی باؤنڈری کس کی ہے، بیک سائڈ کی باؤنڈری کس کی ہے. باؤنڈریز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بینامہ بغیر باؤنڈریز کے مکمل نہیں ہوتا ہے. تو باؤنڈری کیا فرمائی؟ جو بینامے کی جو حدود بنائے وہ حدود اربع جسے کہا جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ایک حد رسول اللہ کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور ایک حد حضرت علی فاتح خیبر شیر خدا کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور ایک حد حضرت امام حسن مجتبی کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور ایک حد حضرت امام حسین شہید کربلا کے گھر سے شروع ہوتی ہے. لیکن یہ گھر تجھے عطا فرما دیا گیا ہے، دنیا کا نہیں جنت کا گھر تجھے عطا فرما دیا گیا ہے. اور اس گھر کا بے کرنے والا، تجارت کرنے والا جعفر صادق ابن محمد الباقر تجھے عطا فرماتا ہے. وہ شخص بھی بڑا کائنہ شخص تھا، بڑا ہوشیار شخص تھا. اس کو پتا چل گیا کہ میں تو دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوں. میں نے تو دنیا کا سوچا، میرے امام، میرے مرشد، میرے رہبر نے مجھے آخرت سنوار کر کے اس نے وہ لے گیا کاغذ، اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ بچوں جب بھی میں مروں تو میرے کفن میں کاغذ کو بینامے کو رکھ کے دفن کر دینا. جب وہ وقت قریب آیا، کچھ ہی دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو بچوں نے حسب وصیت اس بینامے کو کفن میں رکھ دیا، قبر میں دفنا دیا گیا. دوسرے دن قبر پر وہی بینامہ باہر نظر آتا ہے اور اس پر لکھا ہوا ملتا ہے رب ذوالجلال نے امام جعفر صادق کی تجارت کو میرے لیے سچی فرما دی اور مجھے جنت کے اس مکان کا مالک بنا دیا. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے جو زمین پر رہ کر کے جنت کی تجارت فرماتے ہیں. یہ وہ خصوصی شان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے اور نبی کے اہل بیت کے گھرانے کو عطا فرماتا ہے اور ان کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مقام کو بے حد بلند و بالا فرمایا ہے اور اپنے حبیب کے اہل بیت کو بھی بے حد بلند و بالا فرمایا ہے. عزیزو، اہل بیت کی جو نسبتیں ہیں ان نسبتوں کے لیے کسی کی موافقت اور کسی کی موافقت کے نہ ہونے کا کوئی یہاں سوال نہیں ہے. سوال تو صرف یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ان کی محبت میں جینے والے ہیں اور ان کی محبت میں جو ہمیں مل جائے اس پر عمل کرنے والے ہیں اور اسی پر زندگی ہماری تمام ہو جائے، یہ ہماری آرزو ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. پروردگار ہم گناہگار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم خطاکار ہیں، مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. پروردگار ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہماری بے اعتدالیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمارے گھروں میں چین و سکون عطا فرما، نمازوں کا پابند فرما، روزوں کا پابند فرما. پروردگار صدقہ خیرات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں مال و برکت عطا فرما. مولا اس مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل ہمیں عطا فرما. مولا ہمیں غریبوں پر خوب لٹانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہونے نیک بااخلاق باقیدار فرما. پروردگار قیامت تک ہمیں بدعقیدگی سے محفوظ فرما اور قیامت تک تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. پروردگار بدعقیدگی، گمراہی، کفر، شرک، ضلالت سے ہماری حفاظت فرما. مولا ہمیں اہل اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ولیوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ کے سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت میں مولا جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، مولا مسلمان بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، مولا جو ظلم ہو رہا ہے، مولا ظالموں کو نیز تو نابود فرما.
مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما مولا، دانے پانی کو بچے ترس رہے ہیں مولا ان کے لیے اسباب مہیا فرما، ان کے لیے رحمت کے دروازوں کو گشادہ فرما مولا، ظالموں پر اپنے قہر و جبر کو جاری فرما مولا، جو اہل حق ہیں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے مہیا فرما مولا، گندا پانی گھاس پھوس کھا کر کے زندگی گزار رہے مولا ان کے لیے اسباب مہیا فرما مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما مولا، جو حکمران ہیں حکومت کی طاقت رکھتے ہیں مولا، جو ان کی مدد کر سکتے ہیں مولا ان کو توفیق دے، ہدایت دے کہ ان کی مدد کرے مولا، اور ان کی مدد کے لیے راستے آسان فرما مولا، تو اپنے غیب سے ان کی مدد فرما، حوصلہ و ہمت عطا فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود فرما مولا، ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرما، حفاظت عطا فرما مولا، ہمیں ایمان پر سلامتی عطا فرما، ایمان پر زندگی عطا فرما، اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔